افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ فرمایا کہ جس کا دل اللہ نے، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے۔ کیسی آیت ہے؟ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، ویل ہے، ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں اور سخت ہیں، تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، سخت ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو دو طرح کے دل کا ذکر کیا، ایک سینہ وہ، ایک دل وہ کہ جس کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جو اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا وہ تو نور پر ہے۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ازداد ہوتی ہیں، ضدیں جو ہوتی ہیں، ضد وہ کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں، ضد کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں۔ آگ کی ضد ہے پانی، آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ آگ کے اوپر پانی ڈالیں گے یا تو آگ رہے گی یا پانی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دن کی ضد ہے رات، دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، یا تو دن ہے یا رات ہے۔ اسی طرح روشنی اور اندھیرا۔ تو نور اور ظلمت، ظلمت مانا اندھیرا، نور مانا روشنی، نور اور ظلمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دل میں نور ہوگا یا دل میں اندھیرا ہوگا، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ یا تو دل میں نور ہوگا یا دل سیاہ ہوگا، یا تو روشن ہوگا یا سیاہ ہوگا، تیسری کوئی بات نہیں۔ یوں نہیں ہے کہ روشن بھی ہو سیاہ بھی ہو، ملا جلا ہو۔ فرمایا کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہے، کھلا ہوا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے، دین کو پسند کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، وہ فرمایا کہ اس کے دل میں تم نور دیکھو گے، خوبصورت دل ہوگا۔ لیکن جو دین سے دور ہے، یہ حقیقت بات ہے، اس کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں۔ جو دین سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کو اللہ کی بات بتاؤ، اس کو اللہ کا پیغام سناؤ تو وہ کہتا ہے چلو بھائی جاؤ، یہ مولویوں والی باتیں مجھ سے نہیں کرو، نہیں سنتا، نہیں سمجھتا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے اس سے، اس کی اپنی ہی ایک دھن ہے، اس کی اپنی ہی ایک روٹین ہے، کلمہ تو اس نے پڑھا ہے لیکن اس کی اپنی ایک دھن ہے، پڑھا ہوا ہے، روزہ رکھا نہیں رکھا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، اس کو لاکھ سمجھا لو اس کی نہیں سمجھ میں آتی۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کا دل سخت ہوگا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر ہر معاملے میں سخت ہو جاتا ہے اس کا دل، ہر معاملے میں اس کا دل سخت۔ جب گناہوں پر انسان جری ہو جاتا ہے تو پھر ہر معاملے میں دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس حقیقت کو بیان فرمائے اور پھر آگے چل کر فرمائے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ فرمایا اللہ نے بہت پیاری پیاری باتیں کتاب کی صورت میں نازل فرمائی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کھال ہل جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا، گوز بمس آ جانا، رونگٹے کھڑے ہو جانا جب پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اچھا، قرآن کریم کا مزہ یہ ہے، کمال یہ ہے کہ قرآن کوئی اچھا پڑھنے والا شخص ہو نا، اس کی تلاوت سنیں، چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ویسے ہی مزہ آتا ہے، ویسے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ کوئی اس کو پڑھ رہا ہو اور ہم بول رہے ہو یار کیا مزہ آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن بہت مزہ آ رہا ہے، پڑھتے رہو۔ کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں۔ قرآن کو پڑھیں اچھے انداز میں، چاہے سامنے والے کو نہ بھی سمجھ میں آ رہا ہو، اس کو مزہ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جب قرآن کو سنتے ہیں نا تو ان کی جو جلدیں ہوتی ہیں، ان کی جو کھال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ان کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تھر تھرا جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا پھر ان کی جلدیں بھی، ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب پہلے تو ہے قرآن سن کے مزہ آنے لگے،
جب قرآن سن کے مزہ آنے لگے گا، جب اللہ کا ذکر سن کے مزہ آنے لگے گا، یہ پہلا اسٹیج ہے۔ ایک اسٹیج وہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآن سننے کا دل نہیں چاہتا، اللہ کا ذکر سننے کا دل نہیں چاہتا، گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی نے تلاوت لگا دی، بولے گا یار بند کرو، معاذ اللہ گانے لگاؤ۔ تو پہلا تو اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سن کے مزہ آتا ہے، گاڑی میں تلاوت چلا دی، گھر میں تلاوت چلا دی، تلاوت سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، اچھا قاری پڑھ رہا ہے۔ تو پہلا تو اسٹیج یہ مزہ آنے لگتا ہے۔ پھر جب مزہ آنے لگتا ہے تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر جو ایمان والے ہیں نا، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ 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 میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کی آیات آپ کو سورہ زمر کے اندر ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو یہ 24واں سپارہ شروع ہوتا ہے، دو لوگوں کا ذکر کیا بہت ہی مختصر انداز میں، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ اللہ نے دو انتہائی بیان فرما دی، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے سچائی کے ساتھ اس کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، فرمایا کیا جہنم میں ان کافروں کا ٹھکانہ ہم نے نہیں بنایا ہوا؟ اتنے مختصر انداز میں اللہ نے جو کافروں کا چیپٹر تھا وہ نمٹا دیا، وہ مکمل ہو گیا۔ اب فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، متقین کی تعریف مختصر انداز میں بیان کر دی۔ فرمایا کہ جو حق کہے اور حق کی تصدیق کرے وہی تو متقی ہے، سچ بات کرے، حق بات کرے، اور جو حق بات اس کو نظر آئے اس کی وہ تصدیق کرے، وہی تو متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے مختصر انداز میں اللہ نے یہ دو باتیں ذکر فرما دی۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیں اسی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ایک بات ایسی ارشاد فرمائی ہے اور ایک آیت ایسی موجود ہے، اللہ اکبر، جب بھی اس کو پڑھتے ہیں نا بس مزہ آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے غم سر سے اتار دیے ہیں، بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ جو ایک سر پر گناہوں کا ٹوکرا تھا نا، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے وہ لے کر پھینک دیا ہے اور نیکیوں کا مزے والا ٹوکرا جو ہے نا، لطف والا ٹوکرا وہ اٹھا کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ وہ آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اسراف کر بیٹھے ہیں۔ کہہ دے اے لوگو، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اے ظالموں، اے مسرفوں، شرط کیا ہے؟ عبادی ہونا شرط ہے۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، وہ بندو کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، ان سے کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا، مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیسی پیاری آیت ہے، اس کو جب جب پڑھیں، جب پڑھیں ایسا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہماری مشکلیں حل کر دی ہیں، کسی نے گناہوں کا بوجھ ہمارے سر سے اتار دیا ہے۔ ڈر، خوف دنیا کا، آخرت کا سب بھول جاتا ہے یہ پڑھ کے، سارا خوف بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ دوسری آیت سورہ توبہ کی آخری آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئے ہیں ایک ایسے رسول، من انفسکم، جو انسانوں میں سے ہی ہیں، قبیلہ قریش میں سے ہی ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو مشکلیں آتی ہیں وہ ان پر بہت دشوار گزرتی ہیں، تمہاری مشکلیں ان پر دشوار گزرتی ہیں۔ حریص علیکم، ہر وقت تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہر وقت تمہاری بھلائی کے خواہاں رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر رؤوف بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اچھا، اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رحیم فرمایا گیا، اور جو آیت ہم پڑھ رہے تھے
قل یا عبادی الذین اسرفوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحیم فرمایا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ تو اپنے نبی کو بھی رحیم فرمایا، اپنے آپ کو بھی رحیم فرمایا۔ حضور بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے۔ حضور کے صفاتی نام میں بھی رحیم ہے، اللہ کے صفاتی نام میں بھی رحیم ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں رحمتوں کے اندر برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں کی رحمت برابر نہیں، دونوں رحمتوں میں برابر نہیں۔ اللہ بغیر کسی کے بنائے رحیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بنائے سے رحیم ہے۔ اللہ نے ان کو رحیم بنایا تو وہ بن گئے، اللہ نے ان کو صفت رحمت عطا کی تو ان کے اندر صفت رحیمی، صفت رحمت آ گئی، اللہ کو کسی نے نہیں دی۔ لہٰذا یوں کہنا کہ حضور بھی رحیم ہے اور اللہ بھی رحیم ہے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی رحمت میں فرق ہے، دونوں کی شان رحیمی میں فرق ہے، دونوں کی شان رؤوف میں فرق ہے، شان رعافت میں فرق ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اسی طرح سورۃ الدہر میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ، اللہ نے انسان کو سمیعا بصیرا فرمایا، ایک عام انسان کو فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ حالانکہ اپنے آپ کو فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، یہ سمیع تو اللہ ہے اور بصیر بھی اللہ ہے، اور انسان کو بھی فرمایا کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، ہم نے اسے سمیع بھی بنایا۔ یہ بات ہے، ہم نے اسے بنا دیا سمیع بھی اور بصیر بھی۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا سمیع اور بصیر، اور انسان کو اللہ نے بنا دیا سمیع اور بصیر۔ ایک تو یہ فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عام انسان اور اللہ کی سماعت میں یقیناً بہت فرق ہے۔ اللہ رب العزت ساری باتیں سنتا ہے۔ زمین کی 7ویں تہہ کے اندر بھی اگر کوئی کیڑا وہ سرگوشی کر رہا ہے، چپکے سے بات کر رہا ہے، اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ ہمارے دل کے اندر اگر کوئی خیال آ رہا ہے، کوئی خطرہ اٹھ رہا ہے، اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ تو اللہ اتنا بڑا سمیع ہے، اللہ ایسا سمیع ہے، ازل سے سمیع ہے، ابد تک سمیع ہے، اللہ ایسا سمیع ہے۔ انسان ایسا سمیع نہیں ہے، انسان صرف ایک ڈسٹنس تک، ایک خاص فریکوینسی سے سن سکتا ہے، اس کی سماعت اتنی۔ اسی طرح اللہ بصیر ہے، زمین کا، آسمان کا، کسی بھی جہان کا کوئی ایک ذرہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ ازل سے سمیع ہے، ازل سے بصیر ہے، ابد تک بصیر ہے، جبکہ انسان ایک حد تک دیکھ سکتا ہے۔ تو یوں جب فرق کرتے ہیں، طاقتوں کا فرق کرتے ہیں، حدود، انسان کی سماعت و بصارت کی حد ہے، اللہ کی سماعت و بصارت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اتباع کر لو اچھی باتوں کا، اچھی باتوں کی پیروی کر لو، اچھے کام کر لو، قبل اس کے کہ اچانک تمہارے پاس موت آ جائے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس وقت سے پہلے پہلے اچھی باتوں کی اتباع کر لو۔ آگے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر جس طرح کرنے کا حق تھا لوگوں نے کی ہی نہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے جہنمیوں اور جنتیوں کی ایک منظر کشی کی ہے۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کافر ہیں انہیں ہانکتے ہوئے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، جیسے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں نا، وسیق الذین کفروا، ان کو ہانکتے ہوئے لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کھل جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، اور جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے؟ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول؟ کیا تمہیں یہ سب نہیں بتایا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، آئے تو تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ نے کافروں کے اوپر کلمہ عذاب کو ثابت کر دیا ہے، سچا کر دیا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، بس اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں پڑے رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو متکبروں کا انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، سبحان اللہ۔ اللہ جب بھی جہنم کا ذکر فرماتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر فرما دیتا ہے۔ جب کافروں پر عذاب کا ذکر ہوتا ہے، یہ قرآن کا انداز ہے، یہ سٹائل ہے، جہاں کافروں پر عذاب کا ذکر ہوگا اس کے فوراً ہی بعد، فوراً ہی اس کے آس پاس کہیں نہ کہیں ایمان والوں کے لیے جو راحتیں ہیں، جنتیں ہیں، ان کا بھی ذکر ہوگا۔
اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ذکر سن کر کہیں ایسا نہ ہو عذاب کا ذکر سن کر میرے بندے ڈر جائیں، تو فوراً اپنے بندوں کے لیے جو پیکیجز اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی ان کا ذکر فوراً آ جاتا ہے۔ اب یہاں جہنمیوں کا ذکر ہوا، فوراً ہی فرما دیے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جنتیوں کو جب جنت کی طرف، متقین کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا، زمرا ایک پورے کہیں کہ لشکر کی صورت میں جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اندازہ کریں، تصور کریں منظر کا، ذرا ہم اپنے تصور میں لے کے آئیں کہ پورا لشکر ہے، اللہ کرے ہم بھی اسی لشکر میں ہوں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، خبر مل گئی ہے چلو بھائی جنت، اب چل دی ہے جناب جنت کی طرف۔ ذرا سوچیں نا، کبھی کبھی اس کو سوچا بھی کریں، تصور بھی کیا کریں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ جنت کی طرف جا رہے ہیں جناب، چلتے جا رہے ہیں، میدان محشر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، کوئی ان کی شفاعت سے جا رہا ہے، کوئی اللہ کی رحمت سے ویسے ہی جا رہا ہے، کوئی اعمال میں اپنے اعمال نامے میں کامیاب ہو کے جا رہا ہے، کوئی کسی طرح جا رہا ہے، کوئی کسی طرح جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہوگا کوئی کہ کہیں پڑا ہے، کسی کونے پہ بیٹھا ہے، افسردہ ہے، پریشان ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، یا ویسے ہی وہ ڈرا ہوا کہیں بیٹھا ہے، سرکار نے اسے دیکھ لیا، بلا لیا، اس کی شفاعت کر دی ہے، کسی کو حوض کوثر سے جام پلا دیا، اللہ اکبر۔ امتی جہاں مشکل میں ہوگا سرکار وہاں پہنچیں گے، سبحان اللہ۔ اس دن اللہ نے ان کے لیے مقام محمود رکھا ہوا ہے، مقام محمود۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک محفل سجاتے ہیں، ایک خاص اسٹیج بناتے ہیں، اسٹیج پر کسی کو بلایا جاتا ہے، تو اصل تو ساری محفل جو بلائی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ اس شخص کے لیے بلائی جا رہی ہوتی ہے جس کو آج عزت کا تاج پہنایا جانا ہے، ساری محفل اس کے لیے بلائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری کائنات کو میدان میں جمع کیا گیا ہے، ایک اسٹیج لگا ہوا ہے، تاج عزت اللہ نے اپنے حبیب کے سر پر رکھ دیا ہے، اور سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں۔ جنہوں نے ان کا اتباع کیا وہ کہیں گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، فزت برب الکعبہ، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، مزہ آ گیا بھائی۔ اور جنہوں نے ان کا انکار کیا، جنہوں نے تکذیب کی، تنگ کیا، پریشان کیا، وہ اس دن پریشان ہو گئے۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ تو وہ سجدے میں سر رکھیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے تمہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ جناب ایک محشر کا کبھی نا ہم ایسے تصور ذہن میں لے کر آئے۔ تو وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف اب جا رہے ہیں جنتی متقین، حتی اذا جاؤوها، جب جنت پر پہنچے ہیں، وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھل گئے، وقال لهم خزنتها، اب جناب داروغہ جنت حضرت رضوان کہہ رہے ہیں سلام علیکم، السلام علیکم۔ جنت کے دروازے جیسے ہی کھلیں گے کیا خوشبوئیں آئیں گی، کیا نظارے ہوں گے، اللہ اکبر۔ دل چاہے گا کہ جلد از جلد بس لپک کے اس کے اندر داخل ہو جائیں، وہاں جا کے بندہ اپنا محل تلاش کر رہا ہوگا، اپنا گھر تلاش کر رہا ہوگا۔ ہر بندہ ویسا تو نہیں ہے کہ وہاں پیسے لے کے جائیں گے، کوئی کاؤنٹر لگا ہوا ہوگا، اس کاؤنٹر سے پہلے ولا خریدیں گے، کوئی مکان خریدیں گے، بھائی کتنے گز کا مکان چاہیے، ایسا نہیں ہے بھائی، کوئی وہاں پہ ایجنٹس نہیں بیٹھے ہوں گے، جائیں گے ہمارے مکانات تیار ہوں گے، یاقوت کے، اور جناب اتنے بہترین زبردست دلکش جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہریں بہہ رہی ہوں گی نیچے سے، اللہ اکبر، دودھ کی، شراب طہور کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور جناب بہترین پردے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، ان کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اتنے وسیع و عریض، اللہ اکبر۔ کس جگہ ایک مومن پہنچ جائے گا، وہ فرشتے کہیں گے السلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، سلامتی ہو، طب تم، آپ پاک لوگ ہیں، کیا بہترین آپ نے کام کیے ہیں، بہت اچھا کیا ہے آپ نے، بڑی زبردست زندگی گزار کے آئے ہیں، فادخلوها خالدین، آئیے تشریف لائیے، آپ کا پروٹوکول ہے، آپ کا اعزاز ہے، آپ کا اکرام ہے، تشریف لائیے، فادخلوها خالدین، آپ ہمیشہ اب اس میں رہیں گے، کوئی نہیں چھوڑے گا آپ کو، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کمانے جانا ہے، صبح اٹھ کے جناب آفس جانا ہے، آفس کے جھمیلے الگ، گھر کی چک چک پک پک الگ، کچھ نہیں، بس مزے کی زندگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ
سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑ کے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے صرف کہ زمین اور آسمان پورے اس کی چوڑائی میں آ جائے، اتنی بڑی جنت ہے اللہ کی، اتنی بڑی جنت ہے اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا دوڑ کے جاؤ اس کی طرف۔ اگر اس طرح کی نعمتیں ہمیں فری میں دنیا میں مل جائے کون نہیں بھاگے گا؟ لیکن اللہ کے وعدے پر کما حق کو یقین نہیں ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر جیسی کرنی تھی نا ویسی کی نہیں، اللہ کی قدر جیسی کرنی تھی ویسے نہیں کی، دوڑ کے جانا چاہیے تھا۔ تو یہ جناب بڑا زبردست ایک تذکرہ فرمایا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، سبحان اللہ، فرمایا تم دیکھو گے ملائکہ کو حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، وہ ملائکہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھو گے، یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح پھر آگے سورہ مومن شروع ہوتی ہے، سورہ مومن میں بھی آغاز میں اسی قسم کے مضامین ہیں۔ فرمایا الذین یحملون العرش، اللہ کے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ایک ایمان والے کو اپنی قسمت پہ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ حاملین عرش فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش، فرمایا وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اور ان مومنوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اور یہ کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب، ان کی ڈیوٹی یہی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ دعائیں ہیں ان کی، دعائیں یہ کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تو رحمت میں بھی علم میں بھی بہت وسیع ہے، اللہ تیری رحمت بہت کشادہ ہے، رحمت تیری بہت وسیع ہے، تو جو بھی تجھ سے توبہ کرے نا ایمان والا، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لینا، اس کو بخش دینا، تائبین کی توبہ قبول کر لینا۔ واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی اب اتباع کر لیں، پرانا راستہ چھوڑ دیں، شیطان کا راستہ چھوڑ دیں، گناہوں کا راستہ چھوڑ دیں، اب تیری طرف آ جائیں۔ وقہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب ان کو داخل کر دینا جنات میں، جنتوں میں، عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، نہ صرف ان کو داخل کرنا بلکہ ان کے آباء و اجداد میں، ان کی ازواج میں، ان کی اولاد میں جو بھی نیک صالح گزرے ہیں ان سب کو بھی جنت میں داخل کر دینا۔ تو نہ صرف ایمان والوں کے لیے، نہ صرف ہمارے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور اللہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کر لینا، ان کو جنتوں میں داخل کر دینا، جہنم سے بچا لینا، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے والدین کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کی ازواج کو بھی، اور ان کی اولاد کو بھی، سب کو جنت میں داخل کر دینا۔ سبحان اللہ۔ وقہم السیئات، اور اے ہمارے رب ان کو برائیوں سے بچا لینا، برے کاموں سے بچا لینا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو برائیوں سے بچا لیا گیا فقد رحمتہ، اس پر تو نے رحم فرما دیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے چلتے ہیں، انسان کی تخلیق بیان ہوئی، یہی سورہ مومن چل رہی ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، اس نے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو نطفہ بنایا، یعنی پہلی تخلیق انسان کی مٹی سے ہوئی، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا، پھر کیا ہوا ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو ایک نطفہ دے دیا گیا، پھر تخلیق کا ذریعہ نطفہ بن گیا، ثم من علقہ، جب وہ نطفہ ٹپکا ہے، جب وہ پانی کا قطرہ ٹپکا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس کو جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر فرمایا ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ نے بچہ بنا کے باہر نکال دیا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد تم پہنچ گئے اپنے بڑھاپے تک، بڑی عمر تک پہنچ گئے، جوانی تک،
پہنچ گئے. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو گئے. ومنکم من یتوفی من قبل، اور کچھ وہ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں دنیا سے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک مخصوص مدت تک زندہ رکھتا ہے، ایک مخصوص عمر تک پہنچاتا ہے. تو یہ سب اللہ رب العزت کے کام ہیں، کس کو کب تک اللہ نے زندہ رکھنا ہے اور اللہ نے کس سے کیا کام لینا ہے. بس آخری چند آیات پیش کریں گے، آخری آیات بس. فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. جو کافر ہیں ان کو شدید عذاب دیا جائے گا، ان کے لیے ہم نے بہت برا ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے کہ وہ جہنم میں جلیں، جہنم ان کی سزا ہے. لہم فیہا دار الخلد، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے. اب سنیں اس کے بعد، یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا، پس منظر تھا. فرمایا وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اب پھر دونوں کا ذکر، پہلے کافروں کا ذکر، پھر ایمان والوں کا ذکر، اور اس پر انشاءاللہ اختتام. کافروں کے لیے فرمایا کہ روز محشر کافر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے یہاں تک پہنچنے کا سبب کون لوگ ہیں. جو مجرم ہیں روز محشر دیکھیں گے، کہیں گے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، تو یہاں تک پہنچنے کا سبب کون لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دکھا دے وہ لوگ، ہمیں دکھا دے وہ لوگ، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، شیاطین ہو، یہ انسان ہو، جس نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا نا، جس نے بھی دنیا میں ہمیں گمراہ کیا، اے اللہ آج ان لوگوں سے ہمیں ملا دے، آج وہ لوگ ہمیں دکھا دیں. اچھا کیا کریں گے ان کو دیکھ کے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم ان کو پاؤں کے نیچے کچلیں گے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ نیچے جانے والوں میں ہو جائے، وہ اسفلین میں ہو جائے. تو اس دن انسان یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں جس نے مجھے گمراہ کیا تھا نا، وہ آج میرے سامنے آ جائے. کاش دانت بیچتے نا، دانت بیچ رہا ہوگا، وہ یاد آ رہا ہوگا کہ فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، میں اچھے راستے پہ جا رہا تھا، اچانک مجھے اٹھا کے گمراہ کر دیا، شیطان کا وسوسہ آ گیا، اس نے مجھے کسی کام پہ لگا دیا. تو اس دن یہ کہہ رہا ہوگا کہ آج یہ کاش میرے سامنے آ جائیں، ان کو پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دوں میں. اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ، کوئی فائدہ نہیں سوچتے گا. شیطان اس دن خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا. یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا ذکر جو کافر ہیں. اب فوراً ایمان والوں کا ذکر. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ذکر. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ انتہائی مشکل مقام ہے، انتہائی مشکل مقام ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر استقامت اختیار کی، پھر اس پر ڈٹ گئے. یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام. جب جان پر بنی ہوئی ہو نا، جب اولاد پر بنی ہوئی ہو، اپنی جان پر بنی ہوئی ہو، اور کوئی سودا کرنے کے لیے آ جائے اور یہ لگے کہ یار اس سے جان بچ جائے گی، لگے کہ اس سے ہماری اولاد بچ جائے گی. امریکہ کا ویزا لگ رہا ہو، کوئی بولے یہاں پہ بندہ مر رہا ہے، اس کو بولا جائے کہ بھائی چل تیرا ویزا لگواتے ہیں، امریکہ کا ویزا لگاتے ہیں، بس نام میں تو نے کیا کرنا ہے، احمدی لکھوا دینا ہے. کتنے لوگ احمدی ہو جاتے ہیں اس طرح، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ایک ویزے کے چکر میں. بلکہ مجھے کل ہی، آج صبح ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ رہتے تھے انہی کے آس پاس، تو مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ بالکل اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بالکل اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اچانک سے وہ احمدی ہوتا ہے. 15 دن کے اندر اندر بہترین محل اس کا تیار ہو جاتا ہے. رات دن کام کر کے
اس کا محل تیار، زبردست گھر اس کا تیار ہو جاتا ہے، یعنی وہی رینوویشن ہو جاتی ہے، رینوویٹ ہو کے بہترین زبردست ہو جاتا ہے، بہترین گھر بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چند دن کے بعد وہ ود فیملی امریکہ چلا جاتا ہے، وہیں جا کے سیٹل ہو جاتا ہے۔ صرف کیا ہوا؟ احمدی میں۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک کسی کا ذکر کیا تھا، ایک شخص جو بازاروں میں تھیلی بیچا کرتا تھا، تھیلی، جو بازار میں تھیلیاں بیچتے ہیں نا، 2 روپے کی، 10 روپے کی، 5 روپے کی، ان سے کون لیتا ہے تھیلیاں؟ تو وہ بازاروں میں پھر پھر کے جو کسٹمر جا رہے ہیں کہیں سے کسی ٹھیلے سے خریداری کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، تھیلی لے لو۔ اتنا غریب شخص تھیلیاں بیچتا ہے۔ اس کی بیٹی کی حالت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ عام جو محلے کے اسپتال تھے انہوں نے تو منع کر دیا تھا کیس لینے سے، اور وہ کیس تھا کسی بڑے اسپتال کا ظاہر ہے، اور بڑے اسپتال کا خرچہ افورڈ کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اس طرح کے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ احمدیوں نے، قادیانیوں نے دیکھ لیا اور اس کو آفر کر دیا۔ اس کو بولا یہ سارا علاج تمہارا آغا خان میں ہوگا، آغا خان میں علاج ہوگا، بہترین تمہارا لائف اسٹائل ہوگا، سب بالکل آل ٹوگیدر، تم بالکل چینج ہو جاؤ گے۔ بک گیا، علاج بھی ہو گیا بچی کا۔ اللہ نے اگر زندگی دی تھی تو وہ ویسے ٹھیک ہو جانی تھی۔ ایمان کا سودا تو نہ کرتے ہیں۔ یہ ہے استقامت، بہت بڑی چیز ہے۔ جب ہمارے سامنے دنیا کی آسائشیں آئیں اور کوئی کہے کہ یار اس زندگی سے نکل کے وہاں چلے جاؤ، صرف اتنا سا کام کرنا ہے، صرف یہ 2 نمبر ہی کرنی ہے، صرف جھوٹ بولنا ہے، صرف دھوکہ دینا ہے، یہ بھی تو ایمان کے خلاف ہے نا۔ صرف یہ تھوڑی کہ بندہ کافر ہی ہو جائے، جھوٹ بولنا بھی ایمان کے خلاف ہے، دھوکہ دینا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے طریقے پہ ہی نہیں ہے، ایمان کا، اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں دھوکہ دینا۔ تو مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اس طرح کی بھی آپ کو روایات مل جائیں گی اسی طرح دھوکہ دینے سے متعلق۔ تو ہم دھوکہ دینے میں بھی بڑے جری ہیں۔ جھوٹ تو ہماری سمجھے کہ ہماری شاید پہچان ہے، جھوٹ جزو لا ينفق، جب تک جھوٹ نہ بولے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ پاکستانی ہے۔ تو شاید ہماری قومی شناختی بن گئی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جال سازی، 2 نمبری، ملاوٹ، یہ ہماری قومی شناخت۔ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں، لیکن میں ایک عام مزاج کی بات کروں۔ بہرحال استقامت بڑی چیز ہے جناب، استقامت بڑی چیز۔ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جائے ہر معاملے میں۔ اب یہ ہر جگہ چلے گا، بازار میں خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے یہی چلے گا، بیچنے کے لیے جا رہا ہے یہی چلے گا، سامنے شراب خانہ ہے یہی چلے گا، ٹھیک ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، شراب کباب کی محفل لگی ہوئی ہے، اس کو دعوت گناہ پوری ہے، اس کو پتہ ہے کوئی نہیں دیکھے گا، ثم استقاموا، یہی چلے گا۔ کہا ہے نا تم نے میرا رب اللہ ہے، ڈٹ جاؤ، اب ڈٹ جاؤ۔ حضرت یوسف کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھو، ڈٹ جاؤ۔ تو ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا اس کے پھر بارے نہیں آ رہے، اس کے مزے ہی مزے۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب سنیں، فرمایا جو ڈٹ گئے نا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو فرمایا کہ جا کر ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور کہہ دو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جنت کا وہ تمہارے لیے تیار ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے مددگار ہوتے ہیں، ہر کام پہ، ہر گام میں فرشتے مدد کے لیے تیار اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے جنت میں اللہ نے وہ سب تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، جو تمہاری خواہش ہے اللہ نے وہ سب تمہارے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی جانب سے۔ اللہ اکبر، یعنی جب میزبان غفور الرحیم ہو تو پھر وہ مہمان نوازی کیسی ہوگی۔ اللہ اگر کسی کی مہمان نوازی کر دے تو سمجھ جاؤ پھر وہ مہمان نوازی کیسی ہوگی۔ بس نزلا من غفور الرحیم۔ اس آیت کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ قیامت سے متعلق ہے، کہ قیامت میں ان کو فرشتے خوشخبری سنائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب دم نکل رہا ہوتا ہے، نزا کے وقت فرشتے آتے ہیں اس کے پاس۔ جو مومن ہوتا ہے، یہی والا مومن جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ڈٹ گیا اس پہ، جب اس کا نزا کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ قبر میں آتے ہیں فرشتے، وہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بعض نے کہا حشر میں آتے ہیں، بعض نے کہا کہ دنیا کی زندگی میں بھی آتے ہیں،
اور دنیا کی زندگی میں ہر کام پہ اس کے جو ہے وہ مددگار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے کاموں میں آسانی جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اب اللہ کرے کہ ہمیں ہر جگہ ہی میسر آ جائیں اللہ کے فرشتے، دنیا کی زندگی میں بھی ان کی تائید مل جائے، نزا کے وقت بھی ہمیں ایسی پیاری پیاری خوشخبریاں سنائیں، قبر میں بھی اللہ کے پیارے پیارے فرشتے آ کے ہمیں سکون کی نیند سنائیں اور کہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ مومن کو کہا جائے گا نا قبر میں جب اس سے 3 سوالات ہوں گے کامیاب ہو جائے گا، فرشتے کہیں گے نم کنومۃ العروس، جیسے دلہن سوتی ہے نا مزے سے۔ عروس جو پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے کتنی خوشی سے سوتی ہے، بیاہ کر آئی ہے، اپنے گھر میں آئی ہے، اتنی مزے کی نیند اس کو آتی ہے، اتنی مزے کی نیند اس کو آتی ہے۔ تو ایسی بس دلہن والی نیند تم سو جاؤ، جیسے تم ایک نئے گھر میں آئی ہو دلہن کی مانند، اور جناب جب تمہاری آنکھ کھلے گی تمہارے سامنے انعامات و اکرامات، جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔